بیدم یہی ہے پانچ مقصود کائنات، مصطفیٰ خیر النساء حسن و حسین علی۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الکریم۔ محترم صدر مکرم شمع محفل قبلہ حضور تاج السعادت علامہ مفکر اسلام دامہ فیوزہ الی یوم التناد، جو آج کی یہ عظیم الشان کنفرنس عفت ملکہ طہارت سیدہ زہرا بتول سلام اللہ علیہا کے شان پر منعقد کی ہوئی ہے، میں بہت شکر گزار ہوں علامہ اشتیاق جیلانی مدظل العالی کی اور تمام احباب محبین محبوبین جملہ سعادات علماء کرام مشائخ اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے نہایت برگزیدہ شخصیت قبلہ حضور مفکر اسلام دامہ اقبال ہو وزید مجدہ، ان کی زیر صدارت آج کی نشست میں جتنے بھی مقررین حضرات ہیں، میں تہہ دل سے سب کی شکر گزار ہوں، اور تمام ناظرین کی۔ سب کو معلوم ہے یہ کانفرنس کی مدعا کیا ہے، موضوع کیا ہے۔ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی جو کلپ سیدہ خاتون جنت زہرا بتول جگر گوشہ رسول فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے عفت پر، ان کی طہارت پر الزام کی طور پر لگائی گئی، مجھے سن کر بے حد افسوس ہوئی۔ پہلی بار تو جب سنا مجھے لگا کہ ان کی ایک خطا سرزد ہوئی ان سے، کیونکہ بھول، خطا، غلطی ہم سب سے سرزد ہو سکتے ہیں، لیکن بڑی دکھ، بڑی تکلیف، بڑی دقت، بڑی پریشانی، بڑی پشیمانی تب ہوئی جب یہ خطا کا لفظ بول کے تفصیل سے گفتگو کرتے ہوئے اس پر دلائل پیش کرتے ڈاکٹر صاحب، میں بہت افسردہ ہوں، کیونکہ ان کو بھی علمبردار کے طور پر لوگ اتنے دن جانتے ہوئے مانتے ہوئے ان کے بھی ماننے والے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت کے لباس پر اس سائن بورڈ پہ اگر یہ خطا کا لفظ آ گیا اور اسے تسلیم بھی کیا جائے گا تو یہ صرف نام نہاد سنیت رہے گی، کیونکہ ایمان کے ساتھ اہل بیت اطہر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کبھی جدا نہ ہوئے۔ ممتاز المحدثین شیخ المحققین امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر میں صراط مستقیم کے تفصیل تعویل کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے یہ کہ اہل بیت اطہر جو ہے پاک پنجتن پاک، وہی صراط مستقیم کا ایک نام ہے، اور جس پاک ذات خاتون جنت کے نام پر آج یہ بات ہو رہی ہے، علامہ شامی نے ان کے رسائل میں لکھا ہے کہ عالم اسلام کی پہلا غوث جو ہے وہ سیدۃ النساء خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو ہم ایسے لائق بھی نہیں ہے
کہ جو آل رسول پہ تنقید کرے، صحابہ اور اہل بیت اطہر کے بیچ کوئی معاملہ ہو جائے، ہم ان کا فیصلہ کر سکے، ان کا معیار ہم ناپ سکے، تول سکے، یہ ہمارا کبھی مجال نہیں، کیونکہ دیگر اکابرین جو ہے، ائمہ جو ہے، ان کے الفاظ بھی ان کے ادب سے استعمال ہوتے ہیں۔ پہلے تو ایک بات ہے جو ڈاکٹر صاحب کے گفتگو پر بہت سی باتیں، فتویٰ اور رائے پیش ہوئی ہے۔ اس سے پہلے میرا موقف پوچھا گیا مجھ سے، تو میری بات یہ ہے، ان کی بات ہے کہ سیدہ خطا پر تھی جب تک مطالبہ کر رہی تھی۔ ہمارا موقف یہ ہے، یہ بات جب تک آپ کی دل و ذہن اور دماغ میں ہے، آپ خطا پر ہے، خطا پر ہے اور خطا پر ہے۔ اگر اتنے سارے جمہور علماء کرام آپ کو خطا کار کہے یا آپ سے خطا سرزد ہوئی، یہ آپ کو بتا رہے، آپ اپنی خطا کو تسلیم نہیں کر سکتے، تو ہم کیسے سیدہ کی خطا کو تسلیم کریں؟ جو معصوم نہیں ہے لیکن محفوظ عن الخطا ہے، محفوظ ہے، اللہ نے ان کو نوازا ہے۔ نہ صدیق اکبر خطا پر تھی، نہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا خطا پر تھے۔ میں نے آپ کی بہت سارے تقریرات بھی سنی، جن میں ایک واقعہ صفین کا ہے۔ آپ صفین کے معاملے میں آپ نے بولا تھا دونوں گروہ حق پر ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی حق ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حق ہے۔ اگر وہاں آپ نے دونوں کو حق پر تھے، حق پر تھا، یہ آپ بتا سکتے، تو یہاں بھی غلطی کی، خطا کی کوئی الفاظ آپ سے سرزد ہو، یہ اپنی خطا ہے، آپ کی، یہ ان کی خطا نہیں ہے۔ اور آپ نے جو فتوائے رضویہ کے دلیل پیش کی، دلیل کے طور پر فتوائے رضویہ کے پیش کیا آپ نے، کہاں ذات الہی اور صفت الہی ہے اور کہاں ہم گنہگار، کہاں عام بندوں کی صفت ہے۔ جو خدا کے توحید پر امکان کذب، جو قاعدہ علماء اہل سنت طے کی ہے، آپ نے وہی قاعدہ بندوں پر لگا دیا، اور مجدد زمان پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی، جن کی سلسلہ چشتیہ نظامیہ کی نسبت سے دربار باریہ شریف بھی ہے الحمدللہ، آپ نے ان کی تصنیف تصفیہ سے جو دلیل پیش کی، الزام خطا کو آپ نے وقوع خطا مان لیا، جو کہ آپ جیسے عالم کو سزاوار نہیں ہے۔ جو آپ سے کبھی بھی کسی نے اتفاقاً بھی سوچا نہیں تھا، ایسا غلطی، ایسا خطا آپ سے ہوگی۔ خدارا اس سے پہلے بھی اہل سنت والجماعت بہت سارے گروہ میں تقسیم ہو چکے ہیں، اور زیادہ تقسیم نہ کرے، ٹوٹنے نہ دے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہ آیات کریمہ کو اپنا زیر مطالبہ رکھتے ہوئے میری درخواست ہے، میری مطالبہ ہے آپ سے، آپ اپنا خطا تسلیم کر کے سیدہ کا خطا کا جو لفظ آپ نے بول کے خطا کی، اس خطا سے آپ کو پشیمانی کے ساتھ توبہ کرنا ہے، اور آپ کی ایک توبہ سے تمام اہل سنت والجماعت پر ایک سکون طاری ہوگی انشاءاللہ، ایک سکون جاری ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو توبہ کی توفیق دے، اور آپ کے ماننے والوں جو ہے وہ آپ سے اسی لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ آپ اہل بیت اطہر اصحاب رسول اللہ اہل سنت والجماعت کی ایک خادم ہے۔ آپ محفوظ بھی نہیں ہے، آپ سے غلطی ہو سکتی ہے، آپ معصوم بھی نہیں ہے، آپ سے گناہ بھی ہو سکتے، پھر بھی
جب تک آپ یہ خدمت جاری رکھیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم آپ کو تہے دل سے شکر گزاری کے ساتھ ماننے والا ہے، لیکن اپنا ایک خطا کے ساتھ خدا را یا اہل سنت والجماعت کے بدنام نہ کرے۔ وما توفیق الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔